طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے، گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر، تو میں یہ کر رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا، یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ان کی، تو ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح ہے، تو وہی تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو ہم پہ تبلیغ فرض ہے، خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو. ہم پہ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ کا ٹارگٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب چھڑوانی ہے، اور آپ شراب خانے چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی. لیکن آپ نے شراب پر ایک لفظ نہیں بولا، شراب پر ایک بیان نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ اتنے دھتی ہو چکے ہیں کہ شراب پہ بات کروں گا یہ بات سنیں گے نہیں. تو وہاں جا کے آپ نے نماز روزے کی بات کی، اللہ کی بات کی، یہ تھوڑا سا کسی طرح قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے، بیان سنیں گے، پھر یہ ہائی ڈوز ان کو وہاں دی جائے گی. تو نیت اس کی یہی ہے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے، انڈیا کے ایکٹر سے، گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ گئے اسی لیے تھے. کوئی برائی چھوڑنی ہے تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے. لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے، اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام، یہ ناجائز، پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں حرام، تو اور آدمی وہ ہو جاتا ہے. ایسے بولیں گے حرام ہے یہ، لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا، قاری صاحب نے دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتی شیرہ ہے شیرہ. اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے ہمارے پاس، اتنا گاڑھا شیرہ ہے، نارمل شیرہ نہیں ہے. تو حرام ایک دم اتنا گاڑھا گاڑھا لفظ نکلتا ہے، وہ ویسے ڈر جاتا ہے اگلا. تو ڈرانا پولیس کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، مبلغین کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام. ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ. کیا حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا ایک صحابی رسول کو، کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، تنگی میں مت ڈالنا. ایک دم جا کے نہیں بتا دینا یہ کرنا حرام، یہ کر کے جہنم، یہ کر کے جہنم، ڈر جائیں گے بھائی. آرام دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے، اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے. بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دینا. نا کسی کو دین پہ لانے کے لیے، دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے. دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کو اس نے دعوت دی، سودی بینک میں جاب کرتے تھے، ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی. سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں، کچھ شعبے جائز ہیں کچھ حرام ہیں. جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا، اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے، یعنی آمدن جائز ہے. بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام. آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا، وہ بذات خود ایک جائز کام ہے. تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے، سود لکھنے والا، سودی لین دین، سود دینے والا، لینے والا اور اس پر گواہ بننے والا. تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے، ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا، جیسے الیکٹریشین ہے، اس کا کام ہے پنکھے لگانا، اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا، اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا، تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا، یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ پراپر ٹاپک ہے. یہ بڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے. تو مفتیان کرام کا کام ہے، یہ انہی کو کرنے دیں آپ. تو خیر، تمہارے حضرت کے پاس فون کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے، حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول. بہت اصرار کیا، حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے دعوت ٹھکرا دی. تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا. یہ اصول یاد رکھو. آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نہ اتنے کڑوے بنو کے لوگ تھوک دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کے لوگ نگل لیں. یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. کہتے تھے اعتدال ضروری ہے، نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے، ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم، تو بھی جہنم میں
جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولے بھائی کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے. بعض اسکالرس کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے, میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا, کچھ اسکالرس کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے, باقی سارے کہیں کیا ہیں, یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط, ساری جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی بچا کون ہے؟ اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف, اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے, عورت آ جائے, ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی, یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا, پاس سے بات نکل رہی ہے, کیا کروں, ٹاپک دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, چل کہیں اور پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے, وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم, اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ پچھی پکڑ کے رکھنی ہے, دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی کی حجو کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے شاعری میں, بہت زیادہ توہین کی تھی. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بنے, اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا, معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو سب کے قتل کے آرڈر تھے, سب کی معافی کے آرڈر تھے. چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا, ان میں کعب بن زہیر بھی تھے. یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے, اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر, استہزاء. تو اب جب یہ فرار ہوئے, مکہ فتح ہو گیا, ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں, یہ فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ معافی مانگ لو, ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے, نبی کے زیادہ قریبی سب سے کون تھے؟ ابو بکر, کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا, حجو, معاذ اللہ مذاق اڑایا, آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا, نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے, اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی, اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی, کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا عربوں کا, چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, کہتے ہیں نا نحمدہ, اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اس کے بعد اپنا مدام بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا, لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کو کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں, اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کے حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو, حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں, بانت سعاد فقلبی یوم مبتول متیم اثرها لم یفد مقبول, کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے. اس کا اردو میں ایک ترجمہ بنتا ہے, ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ, اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعاد, سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ. فقلبی یوم مبتول, میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا, بیل بجائی, اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا, گئے بیل بجائی, بھائی سعادہ ہے, اندر سے آواز آئی, اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے. تو بانت سعاد فقلبی یوم مبتول متیم اثرها, کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا,
اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں. شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں. یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا, میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں. ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار؟ وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا ہے. اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے. نا ابھی آنے دو ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے, یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو. نا آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ بولو شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, اس سر پہ جو اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا, آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, اور اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلاں نے عربی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے عربی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک, لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا, بات سے مکر جانا, یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی, فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ, بے وفائی, دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی, تو لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا, یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے, بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے, وعدہ کر کے مکر جاتی ہے, تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی. بتانے ہوتا نخرے والی ہے, جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے, اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا, آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہتے, بس رک جاؤ میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا, ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی آنے دو, ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں, دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے. یہ نہیں ہوتا بھائی, خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ, مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا. دیکھو شعر کیا پڑا نبی کی شان میں, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا, میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے, دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں, مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر
میں ہے آپ کے کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے. اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے, تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی, بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں, اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں, اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نادیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا, وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو, سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں, میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو, آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی, لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو, ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی میں اچھی نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہے, بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہی ہے. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو, تم بہت ایجوکیٹڈ ہو, لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بولتے تم بہت خوبصورت ہو. کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت, شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں, اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو, اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا, جس صفت پہ بہت زیادہ, جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے, وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے, آپ جاوید میاں کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو, خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, تو کہے گا الآن ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو, اس پہ خوش ہوگا. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے, صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا, ترسا کے دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے, اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم, اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا, اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم, فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا دانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے, بخاری میں ہے کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے؟ ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور, اونٹ کا گوشت, بکری کا دودھ, اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا, اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک سا, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل, پہلے بیلنس چلوائیں. ایسا نہ ہو کہ جو رہا سا بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہے تھے اس سے بھی تک لوگ. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جسم باڈی پہ, تو کھاؤ پیو, جان تو بناؤ. تو کہتے ہیں مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں مجھ سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو 1 دن کا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھو. پھر جب 1 بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کون. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ بٹن کے پیسے میں دے دوں. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ؟ آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب کہتے ہیں نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ آپ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کہ چونی اٹھنی بھی نہیں اٹھتی؟ خیر, جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی,
بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو, تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل, تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا.